اور شاید پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ کسی ادیب کو اس کے سامنے اس طرح اس کی کاوشوں کو سراہا گیا ہے. اس میں ظاہری شخصیت کا اپنا دخل ہے، ہمارا آپ کا کوئی خاص نہیں ہے. پرسوں سے جو جشن شروع ہوا ہے، آج اس کا تیسرا دن ہے. اتنے مقالے پڑھے گئے، اتنی باتیں کہی گئی کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ شارف رضوی صاحب کی زندگی کا شاید ہی کوئی ایسا لمحہ ہو جس کو آپ نے قلم بند نہ کر دیا ہو، جس کا آپ نے ذکر نہ کر دیا ہو. میں جو چیز سب سے زیادہ پسند کرتا ہوں وہ یہ کہ آدمی کوئی بھی ہو اس کو سلیقے کا ہونا چاہیے. میں اسی لیے پسند کرتا ہوں شارف صاحب کو کہ وہ ہمیشہ سے سلیقے کے آدمی رہیں اور اپنے کردار میں، اپنے تکلم میں، اپنی تحریر میں، اپنے رویے میں انہوں نے کبھی کوئی ایسا نہیں ہونے دیا کہ کسی کو احساس ہو کہ وہ ثابت کر رہے ہیں کہ وہ کچھ ہیں. بڑے آدمی کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر چھوٹے سے اس طرح ملتا ہے کہ وہ چھوٹا محسوس کرتا ہے کہ میں بہت بڑا ہوں. بڑا آدمی ہوتا ہے. شارف صاحب کے بارے میں بہت کچھ لکھ چکا ہوں اور ابھی یہاں پہ اتفاق سے اس کا ذکر آ گیا کتاب کا. حسن مصنع کا انتقال بہت افسوس کی بات ہے. انہوں نے کتاب لکھی تھی، تیار کی تھی شارف صاحب پر، شارف صاحب کی 50 سالہ خدمات پہ. اس میں میرا مضمون ہے اور میں مستقل شارف صاحب کے بارے میں لکھتا رہا ہوں اور یہ کہتا رہا ہوں کہ مجھے اس لیے پسند ہے کہ وہ جہاں جس جگہ چاہو بلاؤ آ جاتے ہیں اور خلوص سے آتے ہیں اور پورے انہماک سے اس میں شرکت کر کے لوگوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں کہ ہم تو سمجھتے تھے یہ یوں ہی وقت گزار دیں گے، لیکن انہوں نے تو بہت کچھ کہہ دیا. ہر پڑھا لکھا آدمی، ہر دانشور اپنے ہر جملے سے بہت کچھ بتانے اور سمجھانے کی کوشش کرتا ہے اور اس سے بہت کچھ لوگ فائدہ ہوتے ہیں. ان 3 دنوں میں شارف صاحب بحیثیت نقاد تو سبھی جانتے تھے، بحیثیت شاعر بھی کھل کے سامنے آئے. یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ ڈرامے بھی لکھتے تھے، یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ دوہے بھی لکھتے تھے، یہ بھی معلوم ہوا کہ انہوں نے بہت سے اچھے خاکے لکھے ہیں اور ان خاکوں کا جگہ کا حوالہ دیا. جگر کے بارے میں، مجاز کے بارے میں، ولی دکنی کے بارے میں، کس کے بارے میں نہیں لکھا انہوں نے اور کس کے ساتھ انصاف نہیں کیا. میں نے بہت سخت مضمون لکھا ہے جو شارف صاحب کی شامل ہے. اس میں یہ لکھا ہے کہ ہمارے یہاں تنقید نگار کوئی ہے نہیں. وجہ یہ کہ ہم میں ایک بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم لاکھ بچنے کے باوجود جانبدار ہو جاتے ہیں. یا تو آدمی کو فرشتہ بناتے ہیں یا شیطان. انسان کو انسان کا درجہ دینا ہی انسانیت ہے اور انسان کہیں بڑا ہے شیطان فرشتے سے، یہ ثابت کرنا ہے. اس پہ تو اللہ نے فخر کیا ہے کہ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوق اسی قرار دیا ہے. ہم اشرف المخلوق ہیں تو ہمارا کردار وہی کچھ ہونا چاہیے اور اس کردار کو پیش نظر رکھیں گے تو ہم کو ایسے لوگ چند نظر آئیں گے جن میں شارف صاحب کا شمار ہو. میں اتنے بھرے مجمع میں بہت وثوق سے کہہ سکتا ہوں جن صفات کا، جن خوبیوں کا ذکر کیا گیا ہے ان میں سے شاید ہم میں سے کسی میں پائی جاتی ہوں، کم مجھ میں تو کوئی نہیں پائی جاتی. اتنا کچھ لکھا ہے شارف صاحب نے، اس کے باوجود کوئی فخر نہیں. اور سب سے اچھی بات مجھے ان کی جو پسند آئی وہ یہ کہ جب آدمی ٹوٹ جاتا ہے، غم ہوتا ہے، اس سے بڑا کوئی غم دنیا میں نہیں ہوتا ہے کہ بیوی کا انتقال ہو جائے، یہ شوہر کا انتقال ہو جائے، یہ بیٹے کا بیٹی کا انتقال ہو جائے، بہت بڑا غم ہوتا ہے. انہوں نے ثابت کیا ہے ان اللہ مع الصابرین پہ یقین کرتے ہیں.
اتنا بڑا غم جھیلنے کے بعد اس قدر مضبوط انسان اور اتنے اچھے عزائم رکھنے والا آدمی یقیناً قابل ستائش ہے. اس کی تو پرستش کرنا چاہیے. ہم ان کی صفات کو اس لیے بیان کر رہے ہیں, کوئی چاپلوسی نہیں کر رہے, ان سے ہمیں کچھ ملنا بھی نہیں ہے بھائی, لیکن اس لیے کہ ان کو دیکھ کے, ان کی صفات کو دیکھ کے, ان کی خوبیوں کو دیکھ کے کم از کم ہم کچھ کرنے کی کوشش کریں. اچھے آدمیوں کی زندگی اسی لیے پیش کی جاتی ہے. یہ لکھنؤ بڑا ظالم شہر ہے. اس نے جوتوں کا ہاتھ پہنا کے گدھے بٹھا کر نکال دیا ہے, جلوس نکالا ہے. بڑے باکمال شاعر کا میں کہہ رہا ہوں, اتنا بڑا شاعر اس دور میں تھا نہیں ان کے برابر کوئی. جلن میں کیا ہم نے. جب چھتیں اڑ جاتی تھی اساتذہ کے اشعار کے پر اور وہ خاموش بیٹھے رہتے تھے تو لوگ کہتے تب آپ نے کچھ نہیں کہا تو کہا کیا کہا اس میں ہے کیا, اور فوراً شعر پڑھ کے دیتے تھے تو آدمی مانتا تھا کیا یہ بات ہے. اتنا بڑا شاعر تھا, حقیقتاً غالب شکن تھا وہ, اور غالب سے زیادہ پائے کے اشعار اس نے کہے تھے یگانہ نے. ہم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کبھی معاف نہیں کیا میں اپنے آپ کو, کبھی معاف نہیں کروں گا میں لکھنؤ والوں کو, اور دنیا کبھی معاف نہیں کرے گی, ادب نہیں معاف کرے گا جو ہم نے سلوک کیا ہے یگانہ کے ساتھ. اس لکھنؤ میں آج یہ ہو رہا ہے. شاید کفارہ ہے, شاید کفارہ ہے. مقصد یہ ہے کہ ہم جو آیا ہے چلا جائے گا, آج نہیں کل تو ہم کو جانا ہی ہے. یہ کوئی بات نہیں ہے مین میں کم مین میں گو بٹ آئی گو آن فار ایور والی بات ہے. ہم کو چلتے رہنا ہے. یہ کوئی بات نہیں, ہمیں ٹھہرنا نہیں ہے. ہماری منزل بہت دور ہے, اس منزل کی نشاندہی کم سے کم کر دیں, یہی بہت بڑی بات ہے. آج ہم منزل پا سکتے ہیں شاعر بردولی کو دیکھ کر کے. تو مجھے ان سے ظاہری کچھ لینا دینا نہیں ہے, اور کتنا خطرناک رشتہ ہے میرا, میں کہوں دھونس خون سے, سمجھا. تو یہ بات ہے کہ یہ جو لکھ رہے ہیں انہوں جو لکھا ہے, ایک ایک کتاب کا جائزہ لے لیا گیا, ایک ایک مضمون کا جائزہ لے لیا گیا. کسی نے کہیں نہیں بتایا کہ انہوں نے یہاں پہ لغزش ہوئی ہے, یہاں پہ جانبداری سے کام لیا ہے, یہاں پہ جبرن جیسے لکھ دیا ہے. ایسا نہیں ہے. میں نے لکھا ہے اور بار بار لکھا ہے, اور کہتا ہوں کہ ہمارے تنقید نگار لکھنے سے پہلے طے کر لیتے ہیں یہ نام تو لکھنا ہی لکھنا ہے, یہ نام نہیں لکھنا ہے. یہ ہماری تنقید کا سب بڑا عیب ہے. یہ کوئی بات نہیں. آپ میری شخصیت کو نہ دیکھیے, آپ میری تحریر کو پہلے دیکھیے. لکھا کیا ہے, میں کہہ کیا رہا ہوں. میرے کہنے کا اگر کوئی مقصد نکل رہا ہے تو بات ہے. اگر آواگوئی کر رہا ہوں تو کوئی بات نہیں, سب لوگ ہی کرتے ہیں. بہت کچھ لکھا گیا, بہت کچھ کہا گیا, لیکن کتنا یاد کیا جاتا ہے, کتنا یاد رکھا جاتا ہے. ایک ایک شعر پر ایک ایک شاعر زندہ ہے. ناصری قبر پہ لکھ لو تو مشہور شعر ناصری کا ایک شعر ہے, اس کے بعد کل اندھے لکھوا دو. طول کھینچا ہے یہاں تک شب تنہائی نے. تو شعر جو ہوتا ہے, تحریر جو ہوتی ہے, وہ آدمی کو زندہ رکھتی ہے, اور وہ تحریر زندہ رہتی ہے, وہ شعر زندہ رہتا ہے جو شہرت حاصل کرنے کے لیے نہیں کہا جاتا. شہرت حاصل کرنے کے لیے, کسی سیمینار میں مضمون پڑھنے کے لیے, کسی کمپٹیشن میں شامل ہونے کے لیے جو چیز لکھی جائے گی تو اس میں وہ خلوص, وہ جذبہ, وہ انعماق نہیں ہوگا جو بے لاگ تحریر ہو, جو بلا سوچے سمجھے سچ بات کہہ دینے کے جذبے کو تقویت پہنچانے کی تحریر لکھی جائے. حال ہی نے کوئی تنقیدی کتاب تو نہیں لکھی تھی, کوئی تنقیدی کتاب, ان کا مقصد تنقید کی نہیں تھا, وہ تو اپنے کلام کا دیباچہ تھا, لیکن خلوص تھا. آج ہم اس کو پہلی منزل, پہلا زینہ بنائے ہوئے تنقید کا. تو شارد صاحب نے جو کتابیں لکھی ہیں, جو تنقیدیں لکھی ہیں, جو باتیں لکھی ہیں, سمجھا,
ان میں بھی خلوص ہے. میں نے ان سے نہیں کہا کبھی میرے بارے میں کچھ لکھیے, انہوں نے خود میرے بارے میں مضمون لکھ کر بھیجا. اور مجھے بڑی, جب میں نے لوگوں سے پوچھا بھائی کہاں جا کر چائے صاحب نے لکھا, کیوں بھائی آپ نے ان سے کیوں کہا؟ انہوں نے کہا نہیں, انہوں نے خود لکھا ہے. ایسے معمولی آدمی کے بارے میں ایسا عظیم آدمی مضمون لکھ دے تو اس کی عظمت کا یہ ثبوت ہوگا, میری شخصیت کو اثر نہیں پڑے گا. تو یہ چیزیں جو ہیں, یہ جن میں خوبیاں پائی جائیں گی ان خوبیوں کو ہمیشہ سراہا جائے گا. میں زیادہ مطلب کہ ڈکٹیٹر نہیں بننا چاہتا ہوں, اس لیے اپنی بات ختم کر رہا ہوں اور دعا کر رہا ہوں کہ شارف صاحب کی زندگی اور طویل ہو, اور وہ توانائی ہے ان میں, ان کی تحریر میں اور غیر جانبداری بڑھے, اور خلوص بڑھے, اور انہماک بڑھے. اور جن لوگوں نے, بہت سے نام ہیں جنہوں نے سب کام کیا ہے, جنہوں نے جذب کیا ہے, وہ یقیناً قابل احترام ہے. ایسا جلسہ لکھنؤ میں, کھلے عام بڑے مجموعے میں کہہ رہا ہوں, ایسا جلسہ لکھنؤ میں آج تک نہیں ہوا تھا. شکریہ.